اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رحمان صاحب، یہ 2-3 سوال ہیں قرآن مجید کی یعنی اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یعنی اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ جن کی عربی نہیں آتی وہ کیا کریں، یا پڑھنے کے لیے اگر وہ شروع کرنا چاہیں تو پڑھے لکھے لوگ جن کی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کیسے پڑھیں، اور پھر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ترجموں میں فرق ہے، تفسیروں میں فرق ہے، تو اس کو کیسے اس سے نب لازمہ ہو؟ دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے جو قرآن مجید کو براہ راست پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید محض اپنی بات ہی نہیں کہتا، اس کی جو فارم ہے، یعنی جس طریقے سے اس نے بات کہی ہے، وہ ادب کا ایک ماسٹر پیس ہے، ایک شاہکار ہے، بڑی غیر معمولی زبان ہے، یعنی آدمی وجد میں آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غالب اور اقبال کے یا شیکسپیئر کے کسی لائن کا بھی ترجمہ یا شعر کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ مفہوم تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حسن، اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی وہ نہیں منتقل کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اصلاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے سب بچے عربی زبان سیکھتے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھنا ہوتی ہے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ پھر جو اہل علم مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ قرآن مجید کے ترجمے کر چکے ہیں، بلکہ غیر مسلمانوں میں بہت سے تراجم کیے ہیں، تو ترجمے قرآن مجید کے دنیا کی کم و بیش ہر زبان میں موجود ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر جو فارم ہے قرآن کی، یعنی اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو جملے استعمال کیے ہیں، ان کی خوبصورتی تو منتقل نہیں کی جا سکتی، لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ سادہ لفظوں میں لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سمپل ٹرانسلیشن بغیر کسی کمنٹری کے پہلے پڑھے اور کاغذ پینسل لے کر پڑھے۔ میرے جلیل القدر استاذ امین حسن اصلاحی کہا کرتے تھے کہ جب ہم طالب علم تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس، ہر بچے کے پاس، ہر طالب علم کے پاس، ہر مسلمان کے پاس ایک قرآن ہونا چاہیے جو وہ خرید کے لائے، اس کی جلد کھولے اور درمیان میں ایک ایک صفحہ لگا کے اس کو دوبارہ جلد باندھ دے، اور ایک پینسل اپنے پاس رکھے، اور پھر وہ قرآن مجید کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھے۔ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے وہاں ایک سوالیہ نشان لگا لے یا ایک علامت قائم کر لے، پھر یہ دیکھے کہ اہل علم نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا۔ اور یہ کوئی بڑا لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اردو زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو 3-4 ریپرزنٹیٹیو انٹرپریٹیشنز ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ ان کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں، بڑی حد تک بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے بعد نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ علم مر گیا ہے سارا کا سارا، ہر دور میں اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کسی صاحب علم سے مشورہ کر لیجئے، وہ آپ کی مشکل حل کر دے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہی طریقہ آپ شیکسپیئر کو پڑھیں تو اختیار کریں گے، یہی طریقہ اقبال اور غالب کو پڑھیں تو اختیار کریں گے۔ تو قرآن پڑھنے کا کوئی نادر طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے، اور کاغذ پینسل لے کر اپنے نوٹس کے ساتھ اپنا قرآن تیار کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ ہمیشہ یاد کریں۔ مجھے یاد ہے کہ وہی میرے جلیل القدر استاد کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں کچھ علماء گئے ملنے کے لیے، تو ان کی میز پر انہوں نے ان کا قرآن دیکھا تو وہ جگہ جگہ انہوں نے اس کو نشان لگائے ہوئے تھے اور گھسا ہوا تھا پوری طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ قرآن پر لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا معصومیت سے پھر کس چیز پر لکھوں؟ یہی تو کتاب ہے جو دی گئی ہے اس کے لیے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو گھس دینا ہے، اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ تو میں نے اسی پر زندگی بسر کی ہے، آپ اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیوں لکھ دیا اس کے اوپر؟ تو اس قرآن کو ایسے اپنی زندگی بنائیے اور پھر دیکھیے کہ یہ کس طرح آپ کے لیے نور اور روشنی بن جاتا ہے۔